अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से माइक्रो इकोनॉमिक्स के 39th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर से हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात शुरू की थी और उसमें हमने ये कहा था कि देयर आर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स और एक एक्सट्रीम में हमने बात की थी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की और दूसरे एक्सट्रीम पे हमने बात की थी मोनोपोली की। और पिछले लेक्चर में हमने मोनोपोली ही की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखा था, जिसको ये कहा था कि अगर फर्म्स के पास कुछ मोनोपोली पावर हो तो फिर जो फर्म है वो किस तरह अपनी प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। क्योंकि जब भी फर्म एक मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है, जिसका मतलब है कि सिंगल प्रोड्यूसर है, तो उस सूरत हाल में फर्म का डिसीजन जो होता है दैट इज रिगार्डिंग द प्राइस एज वेल एज द आउटपुट लेवल, कि फर्म ने प्राइस भी सेलेक्ट करनी होती है और आउटपुट लेवल भी सेलेक्ट करना होता है। जबकि हमने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में ये देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंगल प्रोड्यूसर और द सिंगल बायर। प्राइस जो है दैट कम्स फ्रॉम द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और उस प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर है उसने ये डिसीजन करना होता है कि कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करे। प्रैक्टिकली जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है उसको कहें कि वो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में हमारे पास क्लोज एग्जांपल्स मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की वो होती हैं जिसमें हमारे पास 2-3 लार्ज प्रोड्यूसर्स हों। इन सारी फर्म्स जो कि 2 या 3 लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका कंबाइंड जो इम्पैक्ट है दैट इज ऑफ द मोनोपोली। लेकिन इन सारी फर्म्स का आपस में भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक फर्म के पास मोनोपोली पावर ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू दी अदर फर्म्स। अब इस मोनोपोली पावर को हम बेसिकली मेजर कैसे करते हैं? हमने ये कहा कि मोनोपोली पावर इज दैट प्राइस माइनस द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि फर्म का मार्जिन ऑफ प्राइस ओवर द मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी, जिसको हमने ये भी कहा कि दैट इज द लर्नर इंडेक्स। तो जितना ये मार्जिन ज्यादा होगा उतना ही फर्म की मोनोपोली पावर जो है वो ज्यादा होगी। फिर हमने ये कहा कि जब मोनोपोलिस्ट होता है तो उसकी जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, व्हाट इट मीन्स हियर इज कि अगर फर्म वांट्स टू सेल मोर, फर्म हैज टू लोअर द प्राइसेस, या अगर फर्म जो है एक हायर प्राइस चार्ज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। तो जब फर्म के पास प्राइस की डिटर्मिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और दैट इज रिलेटेड टू द डिमांड कर्व विच इज द कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट जो कि मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारी इलास्टिसिटी जो है दैट आल्सो बिकम्स अ मेजर ऑफ द मोनोपोली पावर। अगर कंज्यूमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस, यानी डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो जब हमारे पास डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है तो कंज्यूमर पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो अब अगर मोनोपोली पावर वाली फर्म थोड़े से प्राइस को इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर की नजर में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दे हैव टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। दूसरे सूरत हाल में अगर डिमांड इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कंज्यूमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इस सूरत हाल में फर्म के पास फ्लेक्सिबिलिटी प्राइस की कम हो जाती है, क्योंकि अगर फर्म जो है वो हायर प्राइस चार्ज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है कंज्यूमर जो है वो ज्यादा कम कर देंगे और इसलिए टोटल सेल्स जो है वो कम हो जाएंगी। तो मोनोपोली पावर जो है दैट इज मेजर्ड विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है तो मोनोपोली पावर कम होती है, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो मोनोपोली पावर ज्यादा है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने यही कहा कि हमने प्राइसिंग डिसीजन देखे इन फर्म्स के जिनके पास अ सर्टेन लेवल ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा कि मोनोपोली पावर तो हम मेजर कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि अगर फर्म्स के पास सर्टेन लेवल ऑफ मोनोपोली पावर है तो फर्म अपने प्राइसिंग डिसीजन जो है वो किस तरह करेगी। उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को देखा। हमने कहा द वेरी फर्स्ट वन इज कि फर्म विल ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द कंज्यूमर्स, जिसको हमने कहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
تو پرائس ڈسکریمنیشن میں بھی ہم نے 3 لیول بنائے. پہلے لیول میں ہم نے کہا کہ فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن، جس میں ہم نے یہ کہا کہ کنزیومر جو ہے اس کی ایک ولنگنیس ٹو پے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنزیومر کی ریزرویشن پرائس. تو ہم نے یہ کہا کہ کنزیومر جو ہے ایک سرٹن ریزرویشن پرائس ہے جو کہ کنزیومر دینا چاہتا ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے. مارکیٹ میں اگر پرائس اس سے کم ہے تو وہ کنزیومر ول بی ہیپی ٹو پرچیز ایٹ دیٹ لوور پرائس. اب ڈفرنس بٹوین وٹ دی کنزیومر واز ولنگ ٹو پے اینڈ وٹ ہی ایکچولی پیڈ ایز دی کنزیومر سرپلس، جو کہ بینیفٹ ٹو دی کنزیومر ہے. تو فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں ہم نے یہ کہا کہ پروڈیوسر جو ہے وہ ہر کنزیومر کی ریزرویشن پرائس جو ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرے، اس کو دیکھے، اس کے بارے میں گیس کرے، اور اس کے بعد ہر کنزیومر کو ایک ڈفرنٹ پرائس چارج کرے، اور وہ جو ڈفرنٹ پرائس ہوگی وہ کنزیومر کی ریزرویشن پرائس کے برابر ہوگی. یہ تھی ہماری فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. پر پریکٹیکلی پھر ہم نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے کنزیومرز کی ریزرویشن پرائسز جو ہیں ان کو ایسٹیمیٹ کرے اور پھر ایک ڈفرنٹ پرائس جو ہے وہ ہر ایک کنزیومر سے چارج کرتا چلا جائے. تو پھر ہم نے بات کی سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کی. تو سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں ہم نے یہ کہا کہ ہم بلاکس بنا دیتے ہیں کہ ایک بلاک پہ ایک پرٹیکولر پرائس P1 ہے، دین سیکنڈ بلاک کوانٹٹیز جو ہیں ان کے بلاکس ہیں، پھر سیکنڈ ہائر کوانٹٹیز کے اوپر ہم سیکنڈ پرائس وچ از لوور دین دی پریویس پرائس. تو اسی طرح ہم بلاکس کو جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پرائسز جو ہیں وہ چارج کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو پرائس ہے ہماری جو ہے دیٹ شوڈ ریمین ابو دی ایوریج کاسٹ، اس سے نیچے ہم پرائس چارج نہیں کر سکتے کیونکہ فرم جو ہے انسٹیڈ آف میکنگ پروفٹس اس کو جو ہے وہ اکنامک لاسز ہوں گے. یہ ہماری سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن تھی. پھر ہم نے تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کی بھی بات کی، اور اس میں ہم نے مختلف گروپس کو جو ہے وہ مختلف پرائسز جو ہیں وہ چارج کرنے کی بات کی. تو پرائس ڈسکریمنیشن کے بعد ہم نے کہا اگر فرمز کے پاس مونوپلی پاور ہے تو فرم جو ہے وہ انٹر ٹیمپورل پرائسنگ اسٹریٹجی بھی یوز کرتی ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ایک وقت میں ایک سیٹ آف کنزیومر سے ہائر پرائس لیتے ہیں، آفٹر سم ٹائم ہم دوسرے سیٹ آف کنزیومر سے لوور پرائس پہ اسی کی ایک ڈفرینٹ ورژن آف دی پروڈکٹ جو ہے ہم اس سیکنڈ گروپ آف کنزیومرز کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ سیٹ آف کنزیومرز ہیں دے ہیو ڈفرنٹ الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ. جو پہلا سیٹ آف کنزیومر ہے جو کہ ارلی کنزمپشن میں آنا چاہتے ہیں، جیسے فرسٹ ریلیز آف دی مووی یا فرسٹ پبلیکیشن آف دی بک، تو پہلا جو ہارڈ کور ایڈیشن ہوتا ہے اس کے لیے جو پہلا گروپ ہے دے آر ولنگ ٹو پے ا ہائر پرائس، اور ان کی ڈیمانڈ ریلیٹیولی ان الاسٹک ہے. جبکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو دوسرا گروپ آف انڈیویجول ہے ان کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہم ان کو جو ہے لوور پرائس پہ وہی پروڈکٹ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. پھر ہم نے بات کی پیک لوڈ پرائسنگ کی. تو پیک لوڈ پرائسنگ میں بھی ہم نے یہ کہا کہ رش آورز میں یا پیک آورز میں ہم ایک ہائر پرائس چارج کریں اور آف آورز میں ہم ایک لوور پرائس چارج کریں. یہاں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر ہم پیک آورز میں کوانٹٹی پروڈیوس بڑھانا چاہتے ہیں تو وی ڈو ہیو دی لمیٹیشنس. ہم کیپیسٹی لمیٹیشنس کی وجہ سے اگر زیادہ آؤٹ پٹ کرنا چاہیں گے تو ہماری مارجنل کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے وی آر سپوز ٹو چارج اے ہائر پرائس ڈیورنگ دی پیک ٹائم اینڈ وی ڈیفینیٹلی کین چارج اے لوور پرائس ڈیورنگ دی آف پیک ٹائم. پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کانسیپٹ کی بات کی جس کو ہم نے کہا بنڈلنگ. اور یہ بنڈلنگ ہی وہ ٹاپک تھا جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور اپ کیا. بنڈلنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک سے زیادہ پروڈکٹس کو، نارملی 2 یا 3 پروڈکٹس کو آپس میں اکٹھا کر کے بنڈل بنا کے وی ٹرائی چارج 1 پرائز فار دی انٹائر بنڈل. اور بنڈلنگ میں بھی ہم نے یہ کہا کہ دیر کین بی 2 ٹائپس آف بنڈلنگ. ایک جو ہے پیور بنڈلنگ اینڈ دوسرا جو ہے وہ مکسڈ بنڈلنگ ہے. پیور بنڈلنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں پروڈکٹس کو ایک بنڈل میں جب ہم نے ایڈ کر دیا، اکٹھا کر دیا، تو وہ صرف بنڈل ہی بیچیں گے، سیپریٹلی ہم جو ہے پروڈکٹس کو نہیں بیچیں گے. جبکہ ہم نے مکس بنڈلنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ کنزیومر کے
प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन प्राइसेस को देखेंगे और मार्जिनल कॉस्ट को भी देखेंगे. और इसके बाद अगर कंज्यूमर की रिजर्वेशन प्राइस जो है दैट इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट ओनली फॉर वन प्रोडक्ट, तो हम उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच देंगे. और अगर दूसरे कंज्यूमर की जो है वो रिजर्वेशन प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट फॉर द अदर प्रोडक्ट, तो हम उसको सेपरेटली वो प्रोडक्ट बेच देंगे. जबकि हमारे पास बंडलिंग की भी प्रोपोजिशन है जिसमें एक कंज्यूमर की रिजर्वेशन प्राइस जो है वो दोनों गुड्स के लिए हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव गुड्स है, तो हम दोनों को बंडल अप करके एक प्राइस के ऊपर बेच देंगे. सो दैट वाज द मिक्स बंडलिंग. और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि अगर हम मिक्स बंडलिंग फॉलो करें, यानी जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इंडिपेंडेंटली भी बेच सकते हैं और बंडल की शक्ल में भी बेच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिजर्वेशन प्राइसेस ऑफ द कंज्यूमर्स. तो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं इन द मिक्स बंडलिंग एज कंपेयर टू द प्योर बंडलिंग. और हमने एनालिसिस ये भी किया था कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली सेल करें तो फिर क्या होता है. तो तीनों सिनेरियो में से यानी कि सेलिंग सेपरेटली, नंबर 2 सेलिंग प्योरली इन द बंडल फॉर्म, एंड थर्ड वन इज द मिक्सचर ऑफ सेपरेट सेलिंग एंड द बंडलिंग विच इज द मिक्स्ड बंडलिंग. तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स आए थे दे वर व्हेन वी यूज द मिक्स्ड बंडलिंग टेक्निक. लेकिन जब हम बंडलिंग या मिक्स बंडलिंग की बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थी कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड्स जो हैं वो अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड हों तो फिर ही हमारी बंडलिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी. यानी कि अगर एक कंज्यूमर जो है वो एक प्रोडक्ट की रिजर्वेशन प्राइस हाई है और दूसरी प्रोडक्ट की रिजर्वेशन प्राइस लो है, तो जो हमारा सेकंड कंज्यूमर आए उसकी रिजर्वेशन प्राइस फॉर द सेकंड प्रोडक्ट हायर होनी चाहिए और फर्स्ट प्रोडक्ट की लोअर होनी चाहिए. और इसी सूरत हाल में हम जो है बंडलिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं. ये था हमारा बंडलिंग का टॉपिक जो हमने पीछे कंक्लूड किया. फिर रिलेटेड टू द बंडलिंग हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और वो था हमारा टाइम का, कि हम क्या करते हैं कि सेल ऑफ द वन प्रोडक्ट इज टाइड विद द सेल ऑफ द अदर प्रोडक्ट. और उसमें हमने एग्जाम्पल ली थी, फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉपिंग मशीन, कि अगर एक कंपनी जो है फोटोकॉपिंग मेकिंग मशीन जो है वो बेचती है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कंज्यूमर के साथ साइन अप करती है कि इसमें जो पेपर यूज होगा वो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ पेपर होगा. तो अब हमने किया क्या है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ पेपर की सेल को हमने टाई कर दिया है विद द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन और द फोटोकॉपिंग मशीन. अब इसमें हम जब उसको उसके साथ टाई कर दिया है तो दे आर बाउंड, द कंज्यूमर्स दे आर बाउंड के वो अगर वो मशीन खरीदते हैं तो पेपर भी वही वाला यूज करेंगे. अब जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम बेसिकली मीटर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर को. तो जो हैवी यूजर्स हैं मशीन के वो क्या करेंगे कि पेपर वहीं से खरीदेंगे और हम पेपर की प्राइस हो सकता है रिलेटिवली ज़्यादा भी चार्ज करें, तो हम टैक्स किसको कर रहे हैं, हम जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो हैवी यूजर्स से कर रहे हैं. फिर उसके बाद हमने लास्टली जो बात की थी वो हमने ये कहा कि जो हमारी फर्म है मोनोपोली पावर के साथ, एक तो उसने डिसीजन करना है कि कितनी प्राइस चार्ज करे और कितनी आउटपुट लेवल जो है वो ऑफर करे फॉर सेल इन द मार्केट प्लेस. लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी फर्म को करना होता है, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग. कि फर्म नॉर्मली एडवर्टाइज करती हैं क्योंकि व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ फर्म्स तो दे लाइक टू कम्पीट. तो आपस में जो कंपटीशन होता है उसका एक तो होता है प्राइस क्वांटिटी कंपटीशन, बट उसके साथ साथ एक हमारा होता है कि कंपटीशन थ्रू दी एडवर्टीजमेंट, कि साइकोलॉजिकली जो है आप कंज्यूमर्स के माइंड में ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इज बेटर देन दी अदर प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर डिटरमिन करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है फॉर दी फर्म्स विद दी मोनोपोली पावर. तो अब हम किस तरह से ये डिसीजन करते हैं, तो उसमें भी हमने फाइनली जो रूल ऑफ द थंब निकाला था वो हमने ये कहा था कि एडवर्टाइजिंग टू द सेल्स रेशियो शुड बी इक्वल टू द एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
تو بیسیکلی ہم کر کیا رہے تھے اس میں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹوٹل سیلز کا کتنا پرسنٹیج جو ہے ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک رف گائیڈ لائن ہے، اور وہ رف گائیڈ لائن ہے کہ ہم الاسٹیسٹی آف ایڈورٹیزمنٹ کیلکولیٹ کریں. اور الاسٹیسٹی آف ایڈورٹیزمنٹ سے ہماری کیا مراد تھی؟ الاسٹیسٹی آف ایڈورٹیزمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنا ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر 1% سے بڑھائیں تو ہماری ٹوٹل سیلز جو ہیں ان میں کتنی چینج آئے گی، کتنے پرسنٹیج چینج آئے گی. دیٹ واز آر ایڈورٹیزمنٹ الاسٹیسٹی. اور جو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، وہ تو ہم پچھلے کافی سارے لیکچرز میں کور اپ کر چکے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ میں کہ 1% انکریز ان دی increase in the price will result in how much change in the quantity sold یا quantity demanded. تو یہ ہے ہماری price elasticity of demand. تو جب ہم decision کرتے ہیں optimum level of advertising expenditures کا، تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ advertising to sales ratio should be equal to minus advertising elasticity over the price elasticity of demand. اور باٹم لائن ہم نے یہ نکالی کہ اگر الاسٹیسٹی ایڈورٹائزنگ الاسٹیسٹی جو ہے وہ لارج ہے، زیادہ ہے، تو ہمارا ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر زیادہ ہونا چاہیے. اور اگر ہماری پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے تو پھر ہمارا ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. دیٹ واز دی باٹم لائن. تو یہ اس کے ساتھ ہم نے کنکلوڈ کیا کہ فرمز کے پاس جب مونوپلی پاور ہو تو وہ کس طرح اپنے پرائسنگ ڈیسیشن کرتی ہیں. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے از اسٹل آن دی پروڈیوسرز بیہیویئر، لیکن ہم نے پروڈیوسر بیہیویئر کے اندر بھی ایک پرٹیکولر ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، اینڈ دیٹ ٹاپک از دیٹ آف دی مارکیٹ اسٹرکچر. یہ فرم جو ہے وہ کس طرح کے مارکیٹ اسٹرکچر میں آپریٹ کر رہی ہے. تو پہلے ہم نے بات کی تھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی، پھر ہم نے کی مونوپلی مارکیٹ اسٹرکچر کی. اب ان بٹوین دی کمبینیشن آف دی ٹو از دی مونوپولسٹک کمپٹیشن. تو آج ہم جو تھرڈ ٹائپ آف دی مارکیٹ اسٹرکچر کور کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از اے کمبینیشن آف پرفیکٹ کمپٹیشن اینڈ دی مونوپلی. یعنی کہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی ہیں، اور اس کی جو کچھ کریکٹرسٹکس ہیں وہ مونوپلی کی ہیں. اور ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ اس مونوپولسٹک اسٹرکچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، اور ایکولیبریم جو ہے، شارٹ رن ایکولیبریم کیا ہے، لانگ رن ایکولیبریم کیا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں جب ہمارے پاس مونوپولسٹک مارکیٹ اسٹرکچر ہے تو اس کی ایفیشنسی اپلیکیشنس کیا ہے، کہ سوسائٹی کے اوپر ویدر it is a positive thing to have the monopolistic competition or whether it is negative thing to have the monopolistic competition. So this is what we are going to discuss today. تو ہم شروع کرتے ہیں with the characteristics of the monopolistic competition. کیونکہ ہم مونوپولسٹ کمپٹیشن کو یا مونوپولسٹک کمپٹیشن کو ڈیفائن نہیں کر سکتے پراپرلی جب تک کہ ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو نہ دیکھ سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے تھے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی کچھ بیسک کنڈیشنز ہیں. اگر آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں تو ان بیسک کنڈیشنز میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز. پھر ہم نے کہا تھا کہ پروڈکٹ جو ہے دیٹ از ہوموجینئس. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ فری اینٹری اینڈ ایگزٹ ان دا مارکیٹ. یعنی کہ جب ہم نے کہا تھا لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلر، تو ہم نے کہا تھا کہ نو بڈی کین انفلوئنس دی پرائس. دس واز دی امپلیکیشن آف دی فرسٹ کریکٹرسٹکس آف دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر. دوسرے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پروڈکٹ از ڈفرینشیٹڈ، نان ڈفرینشیٹڈ یا ہوموجینئس، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ ہوموجینئس ہے تو دے آر پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ. پروڈیوسر اے جو چیز بناتا ہے یا پروڈیوسر بی جو چیز بناتا ہے تو جو کنزیومر ہے اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا.
اس لیے اس کی کوئی خاص پریفرنس نہیں ہے ٹورڈز اینی پرٹیکولر پروڈیوسرز پروڈکٹ. پھر لاسٹلی ہم نے وہاں کہا تھا کہ ہمارے پاس فری انٹری اینڈ ایگزٹ ہے مارکیٹ میں. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ شارٹ رن میں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس جو ہیں ان میں فرمز جو ہیں دے کین میک اکنامک پروفٹس, لیکن ان اکنامک پروفٹس کی وجہ سے دوسری فرمز جو ہیں کیونکہ ایزی انٹری اینڈ ایگزٹ ہے دے کین انٹر انٹو دی مارکیٹ اینڈ دیئر فور کیا ہوگا کہ ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا آن دی آؤٹ پٹ لیول کیونکہ پرائس از گیون. تو جس کی وجہ سے جب زیادہ نئی فرمز انٹر ہو جائیں گی تو جو اوریجنل ایگزسٹنگ فرمز ہیں ان کا اکنامک پروفٹس ان دا لانگ رن دے ول بی زیرو. اور اسی طرح اگر جو ہے ایگزسٹنگ فرمز کے لاسز ہو رہے ہوں گے ان دا شارٹ رن تو لانگ رن میں دے کین کمفرٹیبلی لیو دی مارکیٹ. جب ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا تھا تو دیز ور دی کریکٹرسٹکس. اب ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک پہلا لفظ مونوپولی از دیئر وچ مینس کہ وی نیڈ ٹو لک بیک ایٹ دی مونوپولی اسٹرکچر اگین کہ ہمارے پاس مونوپولی میں کیا تھا. تو مونوپولی میں گوئنگ بیک ٹو دی مونوپولی ایز وی ہیو ڈن ود دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر. تو مونوپولی میں ہمارے پاس کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ سنگل پروڈیوسر پہلی کریکٹرسٹکس. تو جب ہم نے بات کی تھی کہ سنگل پروڈیوسر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فرم میں اور مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں تھا. دی فرم اٹ سیلف واز دی مارکیٹ. اس لیے اب جو فرم نے ڈسیشن کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پرائس چارج کرے اور کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیل کرے. فرم کے پاس مونوپولی پاور تھی. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ سنگل پروڈکٹ ہے, نو کلوز سبسٹیچیوٹ اور اینٹری بیریئرز آر دیئر. اب جب ہم ان دونوں کو بلینڈ کریں گے یعنی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کو اور مونوپولی کو تو وی ول ہیو دی مونوپولسٹک کمپٹیشن. تو مونوپولسٹک کمپٹیشن کے جو فرم ہے یا جو مارکیٹ اسٹرکچر ہے اس کی جو 3 سیلینٹ کریکٹرسٹکس یا فیچر ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ مینی فرمز. Now here we are not talking about large number of firms as of the perfectly competitive market structure, or we are not talking about a single firm as of the monopoly. So what we now are saying here is that this is a market structure in between perfect competition and monopoly. So we have here many firms, and now these many firms they will compete as the word competition is there. Then we talk about the entry and exit. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ مونوپولی میں ہم نے کہا تھا entry barriers are there. پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں ہم نے کہا تھا فری انٹری اینڈ ایکسٹ. اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو فری انٹری اینڈ ایکسٹ, یعنی اس کریکٹرسٹک میں مونوپولسٹک کمپٹیشن از کلوز ٹو دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر. And then when we talk about the product, now the product is differentiated in the sense کہ ہمارا جو کنزیومر ہے وہ فگر آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ پروڈیوسر اے کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے یا پروڈیوسر بی کی. پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینشیٹڈ ہے. اب ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے فرمز میں آپس میں ایلیمنٹ آف کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اب ہمارے پاس جو بیسک کریکٹرسٹکس آ گیا مونوپولسٹک کمپٹیشن میں کہ مینی فرمز آر پروڈیوسنگ ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس اینڈ دے آر کمپیٹنگ امنگ دیم سیلز. اب اگر ہم ریئل لائف میں ایگزامپل لینا چاہیں کہ مونوپولسٹکلی کمپیٹیٹو مارکیٹس میں جو پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہیں وہ کیا ہیں, نارملی دے آر آف دی ڈیلی یوز. فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ. ٹوتھ پیسٹ جو ہے از بینگ مینوفیکچرڈ بائی مینی فرمز اور ہر فرم کا ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا اپنا برانڈ نیم ہے اینڈ اٹ از ریکگنائزڈ بائی دیٹ پرٹیکولر برانڈ نیم, یعنی مینی فرمز آر دیئر. اینڈ دین نمبر 2 از کہ ہمارے پاس پروڈکٹ ڈفرینشیٹڈ ہے. وی کین ایزیلی میک آؤٹ کہ کس پروڈیوسر نے کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ بنائی ہے. اینڈ برانڈ لائلٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کریں گے اس پرٹیکولر سیناریو میں. دوسری طرف ہم ایگزامپل سوپس کی بھی دے سکتے ہیں, سملر ٹو آر ٹوتھ پیسٹ. ڈٹرجنٹس کی بھی دے سکتے ہیں, سملر ٹو
دی ٹوتھ پیسٹ کہ یہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ان میں موجود ہیں. اب یہ مونوپولسٹیکلی جو کمپٹیٹیو اسٹرکچر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی ہم نے کریکٹرسٹکس ڈیفائن کری. ہم نے یہ کہا کہ انٹری فری ہے, ایگزٹ بھی فری ہے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ پروڈکٹ از ڈفرینشیٹڈ, کہ وی کین میک آؤٹ کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس پرٹیکولر پروڈیوسر نے پروڈیوس کی ہے. سو اف وی کنٹینیو ود ایگزامپل آف دی ٹوتھ پیسٹ, تو ٹوتھ پیسٹ کی لیٹس سپوز دیئر از اے ملٹی نیشنل کمپنی and that multinational company is producing a brand of toothpaste known as brand J. اب J برانڈ کی certain characteristics ہیں جس کی وجہ سے کنزیومرز کے ذہن میں ایک برانڈ لائلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی پرفارمنس, کوالٹی جس کے ہونے سے آپ کے دانت بچتے ہیں, فار ایگزامپل بیٹر شائننگ. سو دیر آر certain characteristics of that toothpaste brand جس کی وجہ سے کنزیومر جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں over the others. تو جب اس طرح کا سینیریو پیدا ہوتا ہے تو وی کین کمفرٹیبلی سے کہ اس ملٹی نیشنل فرم کے پاس جو ہے سرٹن اماؤنٹ آف مونوپلی پاور ہے, اور وہ مونوپلی پاور جو ہے وہ کیوں ہے, بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر سینیریو کہ ہمارے پاس اس ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں لوگوں کی جو سائیکولوجیکلی یہ ایک بات بیٹھ گئی ہے, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا جو کنزیومر جو ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس ٹوتھ پیسٹ از بیٹر دین دی ادر ٹوتھ پیسٹ. اب جب ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی مین کریکٹرسٹکس behind the scene monopolistic competition میں there are two main forces. The first one is کہ آپ کی product is differentiated, اور product differentiation کی وجہ سے the advertisement جو ہے اس کی بھی importance بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ one thing is کہ you are producing a toothpaste. اب ٹوتھ پیسٹ سارے ہی پروڈیوسر جو ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. How heavily do you advertise so that کہ کنزیومر جو ہیں ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں آپ کی پروڈکٹ کو. جو کوالٹی کی بات ہے دیٹ کمس نیکسٹ کہ فرسٹلی دے ہیو ٹو ٹرائی اٹ اینڈ دین دے کین سے کہ ویدر دی کوالٹی واز گڈ اور بیڈ. کہ ایڈورٹیزمنٹ میں جو فیچرز جو ہیں ہائی لائٹ کیے گئے تھے ٹوتھ پیسٹ میں وہی فیچرز موجود ہیں یا نہیں, وہ اس وقت آپ کر سکیں گے once you purchase the product. تو جب ہم اس پرٹیکولر سینیریو کی بات کرتے ہیں جس میں پروڈکٹ ڈفرینشیٹڈ ہے, تو جو فرمس یا پروڈیوسرز اس مارکیٹ میں ہوں گے وہ کیا کرنا چاہیں گے کہ وہ ہیویلی ایڈورٹائز کریں گے, سائیکولوجیکلی یہ کنزیومر کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دس پروڈکٹ از بیٹر دین دی ادر پروڈکٹ. سو دی پروڈکٹ ڈفرینشیشن از ون تھنگ, اینڈ دی سیکنڈ از کہ فری اینٹری اینڈ دی ایکسٹ. کہ اگر کوئی پرٹیکولر فرم جو ہے اس کے پاس ٹیمپریرلی ایک مونوپلی پاور ہے بیکاز دی کنزیومرز وہ پریفر کر رہے ہیں دی پروڈکٹ پروڈیوسڈ بائی دیٹ فرم اوور دی ادر پروڈکٹس, تو یہ مونوپلی پاور اس فرم کے پاس موجود ہے, تو فرم ہیز سرٹن ایڈوانٹیج اوور دی ادرس اینڈ دی فرم ول بی میکنگ پروفٹس. تو جب فرم جو ہے وہ پروفٹ ارن کر رہی ہے اکنامک پروفٹس, تو کیا ہوگا کہ we have the second characteristics of the monopolistic competition. Our second characteristics ہے free entry and exit. اور اس free entry and exit میں یہ کیا ہوگا کہ ان profits کو دیکھتے ہوئے دوسری firms جو ہیں they will also enter into the marketplace. Entry جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ the production of the toothpaste is not a kind of production جس میں آپ کو بہت زیادہ ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لیول ہائی کی ضرورت ہے. تو دی ادر فرمس دے کین کمفرٹیبلی انٹر ان ٹو دی مارکیٹ, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو انکمبینٹ فرم ہے اس کے پرائسز نیچے آئیں گے اور پروفٹس بھی کم ہو جائیں گے. تو فری اینٹری اینڈ ایگزٹ. تو باٹم لائن کیا ہے ٹو سم اپ کہ جب ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس مینی فرمس ہیں, product is differentiated, we can figure out کہ پروڈیوسر A نے بنائی ہے یا پروڈیوسر B نے بنائی ہے پروڈکٹ, brand loyalties can develop, the importance of the advertising is there, and then is the free entry and exit
کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہے, چاہے وہ ٹائم ہے یا ایفرٹ ہے یا منی ہے یا ٹیکنالوجی ہے, کوئی بھی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری فرم جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے مارکیٹ میں. ٹوٹلی جو ہے وہ انٹری کو ہم بین نہیں کر سکتے یہاں پہ. تو یہ ہے ہمارا مونوپولسٹک کمپٹیشن. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکولیبریم مونوپولسٹک کمپٹیشن میں کس طرح آتا ہے, اور ایکولیبریم کو بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو شارٹ رن میں اور لانگ رن میں دونوں ہی پرسپیکٹو میں ہم ایکولیبریم کو دیکھیں گے, اور اس کو پھر ہم کمپیئر بھی کریں گے ود دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ایکولیبریم پوزیشن. لیکن بیفور وی ٹیک اے اسٹارٹ آن دی ایکولیبریم, جیسے کہ میں نے پچھلے کافی لیکچرز میں کہا ہے کہ ہمارا مارکیٹ اسٹرکچر کوئی بھی ہو, چاہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے یا وہ مونوپولی ہے, ہمارا جو آپٹیمم لیول آف آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیشہ وہ ہے جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. مونوپولی میں بھی یہی پرنسپل ہے, پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں بھی یہی پرنسپل ہے, اور اب مونوپولسٹک کمپٹیشن میں بھی وہی ہوگا کہ آر مارجنل ریونیو شوڈ بی ایکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. اور آپٹیمم یا ایکولیبرم کوانٹٹی اینڈ پرائس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر دی پرائس کوانٹٹی کمبینیشنز جن کی وجہ سے فرم جو ہے وہ میکسیمم پروفٹ ارن کرتی ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا مونوپولسٹک کمپٹیشن مارکیٹ اسٹرکچر میں شارٹ رن ایکولیبریم کیا ہوگا اور لانگ رن کیا ہوگا. سو وی آر اسٹارٹنگ ود دی شارٹ رن ایکولیبریم فار دی monopolistic competitive market structure. So let's look at this slide here. A monopolistically competitive firm in the short run and in the long run. So we are starting with the short run here. The first graph is for the short run equilibrium. اب اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو as usual we have taken quantity on the x axis and the prices on the y axis. ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے. Why the demand curve is downward sloping? Because here we are talking about a differentiated product, and many firms and some of the firms they can have the monopoly power. When the firm has the monopoly power, تو اس وقت ہماری demand curve has to be downward sloping. کیونکہ آپ اگر یاد کریں جب ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے, ایک گیون پرائس لیول ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پروڈیوسرز نے آؤٹ پٹ بنانی ہے اور بیچنی ہے. دے کین ناٹ چارج اے ڈفرنٹ پرائس. لیکن ہمارے اس سینیریو میں ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو جو ہے دیٹ ریفلیکٹس سرٹن اماؤنٹ آف مونوپولی پاور. ایگزیکٹ اماؤنٹ آف دی مونوپولی پاور جیسا ہم نے پہلے کہا اور آج کے لیکچر کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ دیٹ از ڈپینڈنٹ آن دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ, کہ اس کرو کا سلوپ کیا ہے. دیٹ ول ٹیل اس کہ whether the monopoly power is more or whether the monopoly power is less. So going back to the slide here, what we have here is demand in the short run, and then underneath the demand curve we have the marginal revenue curve, MR, SR, the short run marginal revenue. In the short run, our marginal revenue is equal to marginal cost, and it gives us an output level of QSR, and that is the optimum level, and a price level of PSR. Now, in the short run, when we look at the costs, per unit cost is reflected with the help of the average cost. تو شارٹ رن میں اگر ہم دیکھیں تو مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم جو ہے اس کی پرائس از ہائر دین دی ایوریج کاسٹ. گوئنگ بیک ٹو دی سلائڈ اگین, ہماری پرائس از ہائر دین دی ایوریج کاسٹ, اینڈ دیئر فور ان دا شارٹ رن دی فرم از میکنگ اکنامک پروفٹس. دی کوشچن ارائزز کہ یہ اکنامک پروفٹس ول دے لاسٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم اور they will vanish away. Now before we go on the long run analysis, let's summarize the main points of our short run equilibrium, and they have been summarized on this particular slide. In the short run,
As I have already said, the firm faces a downward sloping demand because the products are also differentiated. Demand is relatively elastic and the goods are substitute of each other. They are not the perfect substitute, but they are good substitutes. Then marginal revenue is less than price, or price is greater than the marginal revenue. Whenever we have downward sloping demand curve, the marginal revenue curve will be below the demand curve, and therefore our price is higher than the marginal revenue. Profits, of course, are maximized when our marginal revenue is equal to the marginal cost, and as I already said, firm is making economic profits. Now, why the firm is making economic profits? Because average cost is below the price line. So the difference between the price and the average cost is the per unit economic profit, and if we want to calculate the total economic profits, so we'll take the per unit economic profit and we'll multiply it by the output level, which is QSR. Now the question arises, will this situation remain over a longer period of time? So answer of course is not really. क्योंकि हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मार्केट स्ट्रक्चर की रादर एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, जिसमें हमने ये कहा कि देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. अब याद करें, परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने यही कहा था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, इसलिए अदर फर्म्स दे विल कम इनटू द मार्केट. अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो है. शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म इज मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, और जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स जो हैं फ्री एंट्री की वजह से दे विल एंटर इनटू द मार्केट. एंड लेट्स लुक एट द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस फर्म इन द लॉन्ग रन. So the second graph on this slide is giving us the long run equilibrium for the firm. The demand curve LR, DLR is the long run demand curve. अगर हम देखें तो ये long run demand curve is lower than the short run demand curve. Why? क्योंकि जब दूसरी फर्म्स जो हैं वो एंटर हो गई मार्केट में, तो क्या हुआ, इस एग्जिस्टिंग फर्म की डिमांड जो है वो कम हो गई, और उसमें होगा क्या कि इस फर्म को अपनी आउटपुट सेल करने के लिए प्राइस भी कम करनी पड़ेगी और उसकी आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगी, जो कि हम दोबारा इस स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे पास डिमांड कर्व इज लोअर देन द शॉर्ट रन डिमांड कर्व. अंडरनीथ द लॉन्ग रन डिमांड कर्व वी हैव द लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एंड देन द ऑप्टिमम पॉइंट इज वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड दैट आउटपुट लेवल इज QLR, and it gives us a price level which is PLR. Now let's compare the short run price with the long run price. Our short run price is PSR, which is higher than the long run price PLR. दूसरी तरफ जब हम compare करते हैं quantities को, our long run quantities are QLR and our short run quantities are QSR. So short run quantities are higher than the long run quantities. Overall, what has happened here? कि long run में our prices for the incumbent firm they have decreased, and our quantities for the incumbent firm they have also increased. Now we have summarized the long run analysis on this slide here. Long run में हमारे profits will attract new firms to the industry because we do not have any entry barrier. As reflected on the previous graph, हमारी old firm या incumbent firm का demand will decrease to DLR, और इस particular firm की output level भी कम हो जाएगा because QLR is less than the QSR. price level भी कम हो जाएगा, हमारा PLR is less than the PSR. Overall industry में ज़्यादा firms के आ जाने की वजह से हमारी industry output will increase. And then what about the profits? Short run में हमने ये कहा था कि economic profits होंगे because the price was higher than the average cost. लेकिन long run में हमारे पास price is equal to average cost and therefore no economic profits. लेकिन जब हम marginal cost की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे
کہ ہماری پرائس از گریٹر دین دی مارجنل کاسٹ. اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے ساتھ تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائس از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. تو جب ہماری پرائس از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ تو ہمارے پاس فل اکنامک ایفیشنسی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے پرائس اور مارجنل کاسٹ جو ہے وہ ہمارے لوور پوائنٹ آف دی ایوریج کاسٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم ابھی اگلے گراف میں جا کے کمپیئر کریں گے مونوپولسٹک کمپٹیشن کو ود دی پرفیکٹ کمپٹیشن. لیکن یہاں پہ اگین جب ہم کہتے ہیں پرائس از گریٹر دین دی مارجنل کاسٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اگر اپنی آؤٹ پٹ بڑھاتے چلے جائیں تو ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے. فرم نے اپنی آؤٹ پٹ لیول کو کٹ ڈاؤن کر دیا, پرائس لیول بھی کم ہو گئی اور پرائس از گریٹر دین مارجنل کاسٹ وچ از ریفلیکٹنگ کہ ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی موجود ہے ٹو پروڈیوس مور. اب ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم کو کمپیئر کرتے ہیں ود دی مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم and that we have done with the help of these two graphs. What we have here is monopolistically competitive firm versus the perfectly competitive firm and both we are discussing in terms of the equilibrium. جو ہمارا پہلا گراف ہے بیسیکلی that graph is for the perfectly competitive market structure. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ perfectly competitive market structure میں there is large number of buyers and sellers. اس لیے individual producer cannot influence the price. Individual consumer cannot influence the price. Therefore ہماری جو price line ہے جو کہ ایک straight horizontal line ہے that is given to the producer or the firm. اب وہ price line is also the demand curve اور وہ پرائس لائن از آلسو دی ایوریج ریونیو کرو. اب فرم نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے؟ فرم نے ڈیسیژن صرف یہ کرنا ہے کہ ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس اینڈ دیٹ ڈیفینیٹلی ڈپینڈز آن دی کاسٹ کروز آف دی فرم کہ جو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم ہے اس کے کاسٹ کرو کیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے پہلے گراف میں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم کا ہاریزونٹل ڈیمانڈ کرو which is the average and the marginal revenue curve diya hua hai, and then we have U-shaped average cost curve and then we have the upward sloping portion of the marginal cost curve. So let's look at the slide here. In the perfectly competitive market structure hamara marginal revenue is equal to marginal cost and hamara equilibrium output is QC. Equilibrium price is PC. Now that price is given to the firm and firm basically had to decide about how much to produce and sell. According to this given demand curve or the price line, in the cost structure of the firm which is in the perfectly competitive market environment will be producing output level QC at a price level PC which is given to the firm from the market. اب اس کے ساتھ پیرالل جو ہم نے گراف بنایا ہے دیٹ از فار دی مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم اور اس پیرالل گراف میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے. وائی دی ڈیمانڈ کرو از ڈاؤن ورڈ سلوپنگ؟ کیونکہ فرم کی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈفرینشیٹڈ ہے. وی کین سے کہ ویدر دس پروڈکٹ ہیز بین پروڈیوسڈ بائی پروڈیوسر اے اور بائی پروڈیوسر بی, وی کین کمفرٹیبلی میک اٹ آؤٹ. اس وجہ سے وہ فرم جو ہے اس کے پاس سرٹن ڈگری آف مونوپلی پاور ہے جس کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے. تو جب ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے تو انڈر نیتھ مارجن ریونیو کرو بھی ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے اور مارجن ریونیو کا سلوپ از ٹوائس دی سلوپ آف دی ڈیمانڈ کرو. تو اب اس مونوپولسٹک کمپیٹیٹو فرم کا ایکولیبریم دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس لانگ رن میں DLR از دی ڈیمانڈ کرو, MRLR is the marginal revenue curve. Marginal revenue is equal to the marginal cost at an output level of QMC and the price level is P. اب جب ہم price level P کی بات کرتے ہیں تو ہمارا وہ price level جو ہے that is equal to the average cost. اب دونوں ہی سینیریوز میں
جب ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پرائس از اکول ٹو دی ایوریج کاسٹ. لانگ رن میں ہماری جو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم ہے وہ بھی زیرو اکنامک پروفٹس بنا رہی ہے, اور یہاں جب ہم مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی زیرو اکنامک پروفٹ بنا رہی ہے. لیکن دیر از اے ڈفرنس. اف وی لک بیک ایٹ دی گراف اگین, تو ہمارے پاس ڈفرنس کیا ہے کہ ہماری پرائس از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ اینڈ دیٹ از اکول ٹو دی ایوریج کاسٹ فار پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم. اکنامک پروفٹس آر زیرو اینڈ دی فرم از آلسو پروڈیوسنگ ایٹ دی میکسیمم ایفیشنسی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا کہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کا جو ہے وہ اکانومیز ڈس اکانومیز آف اسکیل کی بھی بات کر رہا ہے, اور اس کا جو منیمم پوائنٹ ہے دیٹ از دی موسٹ ایفیشینٹ پوائنٹ فار دی فرم. سو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں ہمارا پرائس از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ اینڈ دیٹ از آلسو اکول ٹو دی ایوریج کاسٹ. اس لیے ہمارے پاس اکنامک پروفٹس تو زیرو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسی جو ہے وہ میکسیمم ہے. جب ہمارے پاس ایفیشنسی میکسیمم ہوتی ہے تو اس وقت کنزیومر اور پروڈیوسر کا سرپلس بھی میکسیمم ہوتا ہے. دوسری طرف اگر ہم مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم کو دیکھتے ہیں تو لیٹس لک ایٹ دی سلائیڈ ہیئر. ہمارے پاس پرائس جو ہے دیٹ از اکول ٹو دی ایوریج کاسٹ وچ مینس کہ اکنامک پروفٹس آر زیرو, لیکن ہمارا ایوریج کاسٹ جو ہے وہ اس کا منیمم پوائنٹ نہیں ہے آؤٹ پٹ لیول. Output produced is less than what we would have been producing at the minimum point on the average cost curve. اگر فرم ایوریج کاسٹ کرو کے منیمم پوائنٹ پہ پروڈیوس کر رہی ہو تو اس وقت اس کی ایفیشنسی میکسیمم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیشنسی جو ہے وہ پوری طرح مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم ریئلائز نہیں کرتی. اب if we want to summarize the whole thing, so we have summarized the whole discussion on this particular slide. We are saying monopolistically competitive firm has certain market power, and that market power is reflected due to the downward sloping demand curve. When we are talking about the downward sloping demand curve, the monopoly power is there. Short run में monopolistically competitive firm جو ہے economic profit earn کرتی ہے, long run میں price is equal to average cost and economic profits are zero. But the firm is not economically efficient. اب اگر ہم marginal cost کو برابر کر دیں demand کے, as is reflected here, we are saying if the prices was lowered to the point where the marginal cost is equal to D. In order to look at that, we need to go back to the graph. Now in this graph here, if we lower the prices so that they are equal to the marginal cost, so we will have the dead weight loss, and that loss is shown by the shaded triangle. So the shaded triangle is the dead weight loss because of the monopolistically competitive market structure. As I have already explained کہ monopolistically competitive firm کے پاس differentiated products ہیں. Long run میں price is equal to average cost, لیکن when we look at the economic efficiency تو ہمارے پاس کنزیومر اور پروڈیوسر کا سرپلس جو ہے وہ میکسیمم نہیں ہے. سو اکنامیکلی دی فرم از ناٹ ایز ایفیشینٹ ایز آر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچرز آر. Now let me ask few questions here, and those questions I have reflected on this slide. پہلا question ہے, if the market became competitive, what we are saying here is کہ اگر ہم assume کریں کہ یہ monopolistically competitive market جو ہے it becomes perfectly competitive market, then what would happen to the output and price? And next question, should monopolistically competitive firm be regulated? These are the two questions. تو پہلے question کا آنسر یہ ہے کہ اگر ہماری monopolistically competitive firm perfectly competitive firm بن جائے تو اس صورتحال میں پرائس ہماری کم ہو جائے گی انڈیویجول فرم کی, اور آؤٹ پٹ لیول بھی بڑھ جائے گا. سیکنڈ کوشچن میں یہ ہے کہ شوڈ monopolistically competitive firm be regulated? So the answer to that question is no. Although differentiation کی وجہ سے فرم کے پاس monopoly power ہے, لیکن
اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوسائٹی کو ڈیڈ ویٹ لاس ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. کنزیومر اور پروڈیوسر کی سرپلسز جو کم ہو رہے ہیں, اکنامک ایفیشنسی جو کم ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے. دوسری طرف ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, اور وہ ایڈوانٹیج ہے کہ مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرمز جو ہیں دے برنگ ورائٹی ٹو دی کنزیومرس. تو جب کنزیومرس کے پاس زیادہ ورائٹی آ رہی ہے, دے آر بیٹر آف. سو آئی پرسنلی فیل کہ دے شوڈ ناٹ بی ریگولیٹڈ, کیونکہ ریگولیشن سے بھی انفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں. Now, if we want to take certain examples of the monopolistically competitive market structure, so colas and coffee, these are two good examples of monopolistically competitive firms. تو اگر ہم کولا اینڈ کافی کو دیکھیں تو کولاز میں ٹیسٹ ڈفرنس زیادہ ہے, جبکہ کافی میں ٹیسٹ ڈفرنس نہیں ہے. اور اگر اسی کو ہم الاسٹیسٹی کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو دیٹ از ریفلیکٹڈ آن دس گراف ہیئر. کولا کے اگر دو برانڈ ہے ایکس اینڈ وائی, برانڈ ایکس اگر کنزیومر نارملی پریفر کر رہے ہیں اوور دی ادر برانڈ تو اس کی الاسٹیسٹی کم ہے -2.4, جبکہ برانڈ وائی کی جو ہے وہ 5.2 to 5.7 ہے. جب ہم کافی کی بات کرتے ہیں تو کافی کی ٹیسٹ میں بیسیکلی اتنے زیادہ فرق نہیں ہوتا. کولاز میں پھر بھی وی کین میک اٹ آؤٹ اینڈ نارملی کنزیومرز دے کین ٹیل کہ ویدر اس برانڈ اے, بی اور سی. کافی میں اٹ بیکمس بٹ ڈفرنٹ ہیئر. اسی لیے اس ٹیبل پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی کے لیے الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ جو ہیں دے آر مور کلوز ایز کمپیئر ٹو دی کولا. سو ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر ہیئر فار دی مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم آئی ہیو پٹ اپ 3 questions. اور یہ کوشچن جو ہیں دے بیسیکلی آر فوڈ فار تھاٹ فار آل آف یو. سو لیٹ می ریڈ آؤٹ دی کوشچن اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو آنسر دیز کوشچنز ایٹ ہوم. Why is the demand for brand X more price inelastic than for brand Y? Number 2, is there much monopoly power in these two markets? And number 3 is define the relationship between elasticity and monopoly power. So with this, I would like to close my discussion on the monopolistically competitive firm here. Before the closing, let me just simply review what we have done today. آج ہم نے بیسیکلی تھرڈ ٹائپ آف مارکیٹ اسٹرکچر مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی بات کی, جس میں ہم نے کہا کہ اس کی 3 مین کریکٹرسٹکس ہیں. دے آر مینی فارمس, ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ اینڈ فری اینٹری اینڈ ایکسٹ. ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو. شارٹ رن میں اکنامک پروفٹس آر پاسبل, لانگ رن میں اکنامکس پروفٹس آر زیرو, بٹ مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فارمس دے آر لیس ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو perfectly competitive firm. یہ ہے ہمارا monopolistically competitive market structure. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک 4th type of market structure کی بات کریں گے which is characterized as the oligopoly. oligopoly کی characteristics کیا ہیں, اس کا equilibrium کیا ہے, then certain models to explain the oligopoly market structure. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں with the discussion on the oligopoly. آج ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.